أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بنی سعد میں بیٹھا تھا. بنی سعد یہ ایریا ہیں طیف کے نزدیک، جدھر حلیمہ السعدیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ دیتی تھی. ایک دن ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھا تھا، ایسے سایہ کر کے ایسے بیٹھا تھا، اور ایک دیہاتی آیا بدو، پوچھ رہا ہے این عبد المطلب، این عبد المطلب. عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا ہیں. عرب میں یہ عادت تھی بزرگوں کا نام لے کر ان کی کیا شان بری تھی، کیوں وہ قریش میں بہت سردار تھا. این عبد المطلب، این عبد المطلب. پھر ایک شخص اس کو بتایا ایک ادھر بیٹھے ہیں ایک گورا، اور جیسے ایسے ایسے بیٹھے ہیں تکیہ میں سایہ، وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ان کے پاس چلا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا آپ ہیں اللہ کا رسول؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھا تھا آرام سے، بولا جی میں اللہ کا رسول ہوں. پھر ان سے پوچھا آسمان بلند کون کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا اللہ. پھر ان سے پوچھا یہ زمین کون بنایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جواب دیا اللہ. پہاڑ کس نے ڈالا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام سے مطمئن. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سادہ انسان تھا، ایک صحابہ کے ساتھ آرام سے بیٹھا ہے. وہ بدو کو دیہاتی کوئی معلوم نہیں ہے کدھر ہے اللہ کا رسول. اس لیے انسان جتنا دنیا میں ترقی میں آ جائیں اس کو سادہ رہنا ہے، کیوں اللہ کے رسول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ بہت بڑے اعلیٰ اخلاق میں ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا آسمان کون بلند کی، زمین کون خالق کیا، پہاڑ کون ڈالا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا اللہ نے. پھر ان سے پوچھا، پھر بولا یا رسول اللہ، اللہ کا رسول میں آپ سے ایک سخت سوال پوچھ رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولا پوچھو. بدو تھے، تھوڑا ان میں جاہلیت تھی. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا او عظیم شان اس کی قسم جو آسمان کو بلند کیا اور زمین بنایا اور یہ پہاڑ ڈالا، کیا اللہ نے آپ کو ہمارے پاس رسول بھیجا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے متقی تھا، سیدھا ہو گیا، بہت بڑی قسم ہے، سیدھا بیٹھ گیا. بولا ہاں اللہ کی قسم اللہ نے مجھ کو آپ سے رسول بھیجا. پھر دوبارہ قسم اٹھایا اس آسمان عظیم الشان اس کو بلند اور زمین اور پہاڑ بنایا، کیا اللہ نے ہمارے اوپر 5 ٹائم نماز فرض کی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا جی ہاں. پھر اس آسمان جو بلند کے اس کی قسم اور جس نے زمین بنایا پہاڑ بنایا، کیا اللہ نے ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب کی ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا جی ہاں. ایسے پوچھا زکوٰۃ کا اور روزے کا اور حج کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کا جواب دینے لگا جی ہاں جی ہاں جی ہاں. پھر بولا یا رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، آپ حق میں ہو اور آپ کو اللہ نے پیغمبر اور خاتم الانبیاء بنایا اور بھیجا، اور اللہ کی قسم جو آسمان خالق کیا بلند کیا اور زمین اور پہاڑ، میں اس 5 عمل کے اوپر ان کے اوپر میں عمل کروں گا اور ان کو چھوڑو بھی نہیں کہوں گا، اور نہ ان سے میں زیادہ جاؤں گا نہ ان سے نیچے جاؤں گا. اٹھ کر وہ بدو تھا چلا گیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو فرمایا جو انسان دیکھنے چاہتا ہے ایک دنیا میں چل رہا ہے اور جنتی ہیں، یہ شخص ہے.
من اراد ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ فهذا. وہ کیا بتایا؟ 5 ارکان اسلام کے جو بنیاد ہیں، نماز اور زکوٰۃ اور روزہ اور حج، جو قادر انسان ہے اس کے اوپر میں عمل کروں گا، ان سے سوا کوئی عمل نہیں کروں گا، نفل نہیں پڑھوں گا، قرآن کی تلاوت نہیں کروں گا، ذکر نہیں کروں گا. پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خوشخبری سنائی صحابہ کرام کو، یہ جنتی انسان ہے اگر سچا ہے. اللہ ہمارے اوپر زیادہ پابندی نہیں لگانے چاہتا. اللہ ہم سے یہ 5 ارکان جو بنیاد ہے اسلام کی، اس کے اوپر اگر ہم عمل کریں، نماز ٹائم کی پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور روزہ رکھیں اور حج اگر ہم قادر ہیں، اگر اس کے اوپر ہم عمل کریں، اللہ سبحانہ و تعالی بہت غفور الرحیم ہے اور اس کی رحمت بہت واسع ہے. اللہ ہم کو جنت میں لے کر جائے گا، کہ اللہ نے وعدہ کیا جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی اور شہادت پڑھا اور نماز قائم کیا اور زکوٰۃ دی اور روزہ رکھا اور حج اگر قادر ہیں، اللہ نے وعدہ دیا میں اس کو جنات میں لے کر جاؤں گا، اور جدھر ہر خواہش اس کی مکمل ہو گئی. اللہ سے ہم دعا مانگتے ہیں ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اجتماع کریں اور لے کر جائیں، اور ہمارے اوپر رحمت اور بخشش. انہ غفور الرحیم.